السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آپ نے کہانیاں تو بہت سی سنی ہوں گی، لیکن آج ہم کہانی لکھیں گے۔ میں آپ کو تصویر دکھاؤں گی تو ہم کہانی لکھیں گے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے تصویری کہانی۔ مضمون اردو، جماعت چہارم، حوالہ کتاب اردو ورک بک، ورک شیٹ نمبر 18 اور صفحہ نمبر ہے 22۔ تو بچوں آپ لوگ بھی اردو ورک بک کھول لیں، صفحہ نمبر 22 اور ورک شیٹ نمبر 18۔ اچھا بچوں، کہانی لکھنے سے پہلے ہم اس کے مقاصد پڑھ لیتے ہیں۔ کہانی کے مقاصد: تصاویر کو دیکھ کر کہانی سوچ سکیں، تصاویر اور کہانی میں ربط قائم کر سکیں، جملوں کو صحیح ترتیب دے کر کہانی لکھ سکیں، اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں اضافہ کر سکیں، کہانی کا عنوان اور اس سے حاصل ہونے والا سبق بتا سکیں۔ اچھا بچوں، مقاصد آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، یعنی آپ نے تصویر کو دیکھ کر کہانی سوچنی ہے اور پھر جملوں کو ترتیب دینا ہے۔ شاباش، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ اور بچوں، کہانی کا عنوان اور اس سے حاصل ہونے والا سبق بھی بتانا ہے۔ کہانی ہے کیا؟ کہانی میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کردار، کوئی بھی واقعہ اور اس سے حاصل ہونے والا سبق۔ کہانی کسی بھی گزرے ہوئے واقعے کو بیان کرتی ہے۔ بچوں، جب بھی ہم کہانی لکھتے ہیں تو ہم کردار کو نام دیتے ہیں۔ ربط و تسلسل: بچوں، یہ کہانی لکھنے کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ کہانی کو ربط و تسلسل کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تسلسل کہانی کی ترتیب کو کہتے ہیں۔ جو آپ نے لکھا ہے کیا اس کی ترتیب درست ہے؟ اور ربط، رابطہ، یعنی ایک بات کا دوسری بات سے رابطہ ہونا چاہیے۔ کہانی ربط اور تسلسل کے ساتھ جب لکھی جاتی ہے تب ہی وہ بامعنی اور خوشنما لگتی ہے۔ بچوں، امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ شاباش۔ بچوں، ہم کہانی لکھنے سے پہلے کچھ امدادی الفاظ پڑھیں گے جن کی مدد سے آپ کہانی آسانی سے لکھ سکیں گے۔ اور بچوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ان امدادی الفاظ کو استعمال کریں، آپ اپنی سوچ کے مطابق بھی کہانی لکھ سکتے ہیں۔ امدادی الفاظ: ظفر کا شوق، پالتو پرندوں سے پیار، پرندہ لانا، پنجرہ، لان باغ کے درخت پر لٹکانا، بلی کا گزر، پرندے پر نظر، موقع پا کر حملہ کرنا، بلی کو بھگانا، پرندے کا زور زور سے پھڑپھڑانا، ظفر کا دوڑ کر آنا، شور، پرندے کو آزاد کر دینا۔ بچوں، اب آپ تصاویر کو دیکھ کر کہانی سوچیں۔
اور میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی جن کی مدد سے آپ کہانی لکھ سکتے ہیں۔ بچوں، آپ اپنی پینسل اور رف کاپی نکال لیں اور میرے سوالوں کے جواب لکھتے ہوئے آپ اپنی کہانی مکمل کریں۔ امید ہے آپ نے کہانی سوچ لی ہوگی۔ بچوں، آپ اپنا رف رجسٹر اور پینسل نکال لیں اور ان سوالات کی مدد سے کہانی لکھیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، ظفر کہاں رہتا تھا؟ دوسرا سوال ہے، اس نے کیا پالا ہوا تھا؟ تیسرا سوال ہے، وہ اپنے ابا کے ساتھ کہاں گیا تھا؟ چوتھا سوال ہے، اس نے پرندے کو کہاں رکھا تھا؟ پانچواں سوال، باغ سے کس کا گزر ہوا تھا؟ چھٹا سوال ہے، پرندے پر کس نے حملہ کیا؟ ساتواں سوال ہے، جب پرندے پر حملہ ہوا تو اس نے کیا کیا؟ آٹھواں سوال ہے، ظفر نے اپنے پرندے کی جان کیسے بچائی؟ اور نوواں اور آخری سوال ہے بچوں کہ ظفر نے پرندے کی جان بچانے کے بعد کیا کیا؟ تو بچوں، امید ہے آپ نے ان سوالات کی مدد سے کہانی لکھ لی ہوگی۔ شاباش بچوں! اب آپ اس کہانی کو مناسب عنوان دیں اور اس سے حاصل ہونے والا نتیجہ یا سبق بھی لکھیں۔ اور پھر بچوں، جو میں نے کہانی لکھی ہے، آپ اپنی کہانی میری کہانی کے ساتھ میچ کریں۔ عنوان: ظفر کا پرندہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکا ظفر رہتا تھا۔ اسے پرندے پالنے کا بہت شوق تھا۔ وہ پالتو پرندوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے ابا کے ساتھ بازار گیا اور ایک پرندہ خرید کر گھر لے آیا۔ اس نے اس پرندے کو پنجرے میں ڈال کر اپنے گھر میں موجود باغ کے درخت پر لٹکا دیا۔ کچھ روز بعد اس باغ سے ایک بلی کا گزر ہوا۔ بلی کی نظر جب پرندے پر پڑی تو اس نے موقع پاتے ہی اس پر حملہ کیا۔ پرندے نے بہت شور کیا اور زور زور سے پھڑپھڑانے لگا۔ جب ظفر نے پرندے کی آواز سنی تو دوڑا دوڑا باغ کی طرف آیا۔ اس نے بلی کو بھگایا اور پرندے کو آزاد کر دیا۔ نتیجہ: آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں پرندوں کو قید نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں، آپ نے بھی اپنی کہانی ان سوالات کی مدد سے ایسے ہی لکھنی ہے اور اس کہانی کو عنوان بھی دینا ہے اور اس سے حاصل ہونے والا سبق بھی بتانا ہے۔ تو بچوں، امید ہے آپ سب نے کہانی لکھ لی ہوگی۔ ویری گڈ! شاباش! جی تو بچوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ شکریہ۔